اب یہ میری جو سمجھ میں آ رہی بات تو میرے خیال میں چند مخصوص لوگوں کو اس کا تحفظ دینے کے لیے اس کو کہنے کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں اس میں بہت سارے لوگ شامل ہیں. اس میں جو آج آپ کی اسمبلی سے باہر نکلے ہیں, کچھ وزراء باہر نکلے ہیں, کچھ مشیر باہر نکلے ہیں. اب کچھ لوگوں نے اس کے بعد ایک اشارہ ایم کیو ایم کی طرف بھی جاتا ہے. الطاف حسین صاحب جو ہیں وہ بھی فورن نیشنل ہیں. اب جب آپ اس پہ قدغن میں آتے ہیں تو پھر آپ اس کو پرائیویٹ پبلک آفس ہولڈر بھی نہیں ہو سکتے آپ, کہ یہ تو ممکن نہیں ہے کہ آپ ایک دوسرے شہر کے دوسرے ملک کے شہری ہیں اور آپ ایک سیکنڈ شیخ صاحب یہ بتائیے, یہ بڑا مشکل سا نظر آتا ہے. سوری میں ایک معذرت کے ساتھ ایک چیز کلیریفائی کرنا چاہتی ہوں. یہ بتائیے کہ جو پارٹی کے جو سربراہ ہیں کیا وہ تو پبلک آفس کے ہولڈر نہیں ہوئے نا؟ نہیں, جیسے لیکن وہ الیکشن نہیں, وہ بھی پبلک آفس ہے نا جی. اچھا وہ بھی پبلک آفس ہے. بات تو وہیں سے شروع ہوتی ہے. اگر یہ جاتا راستہ تو اس طرف ہی جاتا ہے, ورنہ اس کو تو تبدیل کرنے کا تک بنتا نہیں ہے کوئی. جب ایک چیز کانسٹیٹیوشن میں شامل ہے, بہت ساری حکومتیں آئیں, بے نظیر محترمہ بے نظیر حکومت 2 دفعہ آئیں, میاں نواز شریف صاحب آئے, ڈکٹیٹرز آئے, اور اس میں آپ ایک اسمبلی ضیاء الحق کی جو غیر جماعتی الیکشن تھے اس کی آئی, انہوں نے کسی نے اس شک کو نہیں چھیڑا. اب آنن فانن 4 سال کے بعد یہ اب دیکھیں اب ہوا گیا ہے. بینیفٹ بتائیں سر, مجھے یہ بتائیں کہ سب سے زیادہ بینیفٹ دوہری شہریت اگر کا بل منظور ہوتا ہے تو سب سے زیادہ بینیفٹ کس کو ہے, کس پارٹی کو ہے, کن لوگوں کو ہے؟ کیا یہ اگلے الیکشن کی تیاری ہے؟ میرے خیال میں یاسمین اس وقت یہ کہنا میرے خیال میں کوئی, چونکہ اس وقت سارا چیز واضح نہیں ہوئی کہ کون سی جماعت کے کتنے لوگ جو ہیں وہ دوہری شہریت رکھتے ہیں, اور چونکہ سپریم کورٹ کے اس ٹیک اپ کرنے کے بعد یہ اصل ایشو سپریم کورٹ میں گیا تھا. سپریم کورٹ نے اس پہ ڈیسیژن دیا, سپریم کورٹ نے اس پہ اپنا ایک فائنل ڈیسیژن دے دیا. اس کے بعد یہ خیال آیا کہ کیونکہ بہت سارے لوگ جا رہے ہیں, اب دیکھیں نا ٹائمنگز کی بات ہوتی ہے نا. اب ٹائمنگز وہ تھے جب آپ کے کچھ لوگ جو آپ کے وزراء تھے, جو آپ کی کیبنٹ کے ممبر بھی تھے اور کیبنٹ میں بھی بیٹھتے تھے, وہ بھی دوہری شہریت رکھتے تھے. جب وہ لوگ اس زمرے میں آئے تو پھر آپ نے اس کو جب دوبارہ اس میں امینڈمنٹ کرنے کی کوشش کی تو پھر عام آدمی بھی سوچنے میں مجبور ہوگا کہ یہ صرف ان لوگوں کو تحفظ دینے کے لیے یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے. ورنہ اس سے ان امینڈمنٹ سے کانسٹیٹیوشن, میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ دوہری شہریت کے امینڈمنٹ سے یا وہ آپ اس کو توہین عدالت سے, اس سے پاکستان کے عوام کو جو مسائل درپیش ہیں ان کو تو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا. کہ اس سے انرجی کرائسس تو ختم نہیں ہوں گے, یا ان امپلائمنٹ تو ختم نہیں ہوگی. یہ تو ظاہر سی بات ہے. اور سب اچھا ایک آرگومنٹ یہ بھی دیا جاتا ہے جی کہ چونکہ وہ بہت سارا پیسہ وہاں سے آتا ہے. اب اس میں دیکھیں جو آپ کو مثال کے طور پہ اگر آپ کو 100% باہر سے اگر جو آپ کے پاس آتا ہے ریمیٹنسز جو آتی ہیں, تو اس میں سے 80% ریمیٹنس جو ہیں وہ آپ کو گلف کنٹری سے آتی ہیں, 80% ریمیٹنس جو ہیں وہ آپ کو گلف کنٹری سے آتی ہیں, باقی 20% آپ کو آتی ہیں آپ کے یہ جو باقی ممالک ہیں, انگلینڈ ہے, امریکہ ہے, یہ وہاں سے آتی ہیں. اور اس کے بعد اگر آپ خیالات سنیں تو بالکل خیالات ان کے یہ ہیں کہ وہ اس قسم کی کسی سیاست میں پڑھنے کو تیار نہیں ہیں, ان کو اس میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. اگر میں ایک مثال آپ کو دے دیتا ہوں, آپ وہ مثال دیکھ لیجئے. واسطی صاحبہ, محترمہ واسطی صاحبہ جو کہ سینئر وزیر ہیں انگلینڈ میں, انگلینڈ کی کیبنٹ کی وزیر ہیں, انہوں نے یہ بات کہا تھا کہ میں پیدا ضرور پاکستان میں ہوئی ہوں لیکن میں انگلینڈ کی شہری ہوں اور میری ساری ہمدردیاں انگلینڈ کے ساتھ ہیں. مطلب یہ دیکھنا جب آپ ڈیول نیشنل ہو جاتے ہیں, آپ امریکن سٹیزن ہو جاتے ہیں, آپ کیسے کہتے ہیں these offices should be held by the pure Pakistani. Yes, definitely. Okay, اس پہ آپ لوگوں کی پارٹی کا ویو اور ANP کا اور مولانا فضل الرحمان صاحب کا موقف واضح ہے. سینیٹر حاجی عدیل صاحب یہ بتائیے گا سر, اگر اس میں میجورٹی اگری نہیں کرتی تو یہ کیا پاس ہو سکتا ہے لو امینڈمنٹ؟ دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ اس وقت یہ جو آیا ہے اس لیے نہیں آیا ہے, ہم تو اس کی مخالفت کر رہے ہیں, اس لیے نہیں آیا کہ کسی کو فائدہ اٹھانا ہے. دیکھیں اتحادیوں کو بھی پتہ ہے کہ ان کے پاس 2/3 میجارٹی نہیں ہے, جب تک اپوزیشن ان کا ساتھ نہ دے کوئی آئینی ترمیم ہو نہیں سکتی ہے. یہ ایک بس دانشورانہ بحث کے لیے شاید لایا گیا ہے. بہرحال ہم نے اس کی مخالفت ڈٹ کے کی ہے اور ہم اس کی مخالفت ہم نے تمام یعنی پارلیمنٹ میں بھی کی ہے, جب اتحادیوں کی میٹنگ ہے تب بھی کیا ہے, وزیر اعظم سے بھی کہا ہے اور جناب صدر صاحب سے بھی کہا ہے. ایک تو ہم اس بات کے لیے تیار نہیں ہے کہ اعلیٰ عہدوں پر
غیر ملکی آ کر بیٹھے وہ 100% پاکستانی ہونے چاہیے. ان کے پاس کبھی بھی غیر ملکی شریعت نہیں ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ ان کے پاس ہے اور چھوڑ کے آ کے بیٹھ جاتے ہیں. ہاں جنرل جو ممبر ہے صوبائی اور قومی اسمبلی کے ممبر, اگر وہ غیر ملکی پاکستانی اوورسیز پاکستانی الیکشن لڑنا چاہتے ہیں تو بے شک اپنی نیشنلٹی چھوڑ کے آئیں. لیکن اب ایک قانون نہیں ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ تو ہے کہ وہ لیجسلیٹر نہیں ہو گیا, آئین میں ہے, لیکن ججوں کے لیے نہیں ہے, فوج کے سربراہوں کے لیے نہیں ہے, سر ایک ہمارے فوج کے 20 اور 21 گریڈ کے افسروں کے لیے نہیں ہے. بھائی صاحب میرا نہیں خیال فوج کے سربراہوں کو دوہری نیشنلٹی کوئی دیتا ہی نہیں ہے, وہ نہیں لے سکتے. مجھے نہیں پتا, لیکن اس کے لیے کوئی قانون نہیں ہے. ریٹائرمنٹ کے بعد اگر وہ لینا چاہیں تو وہ لے سکتے ہیں. میری بات سنیں, میں ریٹائرمنٹ کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں سروس, دیکھیں میری بات سنیں, میں اصول کی بات کر رہا ہوں. اسٹیٹ بینک کے گورنر پہ کوئی پابندی نہیں ہے, چیف الیکشن کمیشن پہ کوئی پابندی نہیں ہے, اٹامک انرجی اور ہماری نیوکل ٹیکنالوجی کے جو ہیڈ ہے, نادر کا جو ہیڈ ہے, وفاقی محتسب جو ہے, ان کسی کے لیے پابندی نہیں ہے. اب سوال یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں جیسے پارلیمنٹیرینز کے لیے یہ پابندی ہونی چاہیے اور ہے, اور اس کو زیادہ سخت کرنا چاہیے کہ اگر فرض کیجئے وزیر اعظم بننے سے پہلے اس کے پاس نیشنلٹی تھی تو وہ پھر وزیر اعظم نہیں بن سکتا ہے. اچھا, وہ پارلیمنٹ کا ممبر تو بنتا ہے نیشنلٹی چھوڑ کر, لیکن وزیر اعظم, صدر, گورنر, وزیر اعلیٰ, ڈیفنس منسٹر, فارن منسٹر, فائنانس منسٹر, انٹیریئر منسٹر نہیں بنے. ہمارا یہ اسٹینڈ ہے. بھائی صاحب یہ بحث ابھی کیوں چھڑی ہے؟ 4.5 سال سے میں خود ایسے لوگوں کو جانتی ہوں جو میں یہ سمجھتا ہوں, I'm not sure, میری سوچ یہ ہے کہ شاید ایک اتحادی پارٹی نے ان کو پریس کیا ہے. اچھا, کہ جی آپ یہ لے آئے, اس پہ ڈیبیٹ ہوگی, جیسے کہ صوبوں کی باولپور کے صوبے کے لیے, سرائکی صوبے کے لیے, ہزارے صوبے کے لیے قراردادیں آتی ہیں اور کمیٹیوں کو جاتی ہیں, اور یہ بھی کمیٹی میں چلی جائے گی, پتہ ہی 100 سال کے بعد نکلے گی کہ 10 سال کے بعد نکلے گی کہ نکلے گی بھی نہیں. تو یہ ایک دانشورانہ بحث کے لیے ہے. کون سے اتحادی نے؟ اب یہ دیکھیں نا, آپ مجھ سے زیادہ ماشاءاللہ سمجھدار ہیں. اسی لیے تو میں کہہ رہی ہوں جب شاید ان کو خوش کرنا ہے. میرا خیال ہے کہ انہوں نے فون کیا ہوگا کہ حضور یہ کر لے, اور انہوں نے فون کیا ہوگا حضور کر لے. ایک منٹ چلے کر اس سے فرق یہ پوچھنے کہ لوکل تھا یا لوکل تھا یا باہر سے آیا تھا. یقیناً کسی اسی شخص سے کیا ہوگا جس کے پاس ڈیول نیشنلٹی ہے. ظاہر سی سر وہ کہہ رہے ہیں یہ لوکل کالر تھا یا بیرونی ملک سے کال آیا ہے؟ دیکھیں اب اس کو جانے دیں, لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ سب کچھ کرنے کے بعد سب کو پتا ہے کہ یہ ترمیم پاس نہیں ہو سکتی ہے. ٹھیک, ہم اتحادیوں کے پاس جب تک میاں نواز شریف صاحب ہمیں سپورٹ نہ کرے ہم کوئی ترمیم پاس نہیں کر سکتے ہیں. بے شک. ہم تو اب ججوں کی جو آ رہی ہے ان کی تنخواہیں, ان کی پینشنیں جو ہیں تقریباً 5 لاکھ کے لگ بھگ ہیں, 4,95,000, 4,70,000, اور ان کی وہ کہتے ہیں بیواؤں کو. جی آپ کو علم نہیں ہے, اور ان کے پاس بلٹ پروف گاڑیاں بھی ہیں اور 2 پلاٹ بھی ہیں. اچھا یہ ویسے میرے خیال میں یہ اطلاع غلط ہے. مجھے بات کرنے دیں, میں اپنی بات کر رہا ہوں. پرابلم یہ ہے کہ یہ بولتے ہیں میری بات, وہ کہتے ہیں کہ ان کی تنخواہیں, ان کی جو تنخواہ ہے پینشن, وہ ان کی بیواؤں کو 50% ملتی ہے. مطلب اگر 5 لاکھ کے لگ گئے تو 2.5 لاکھ یا 2,25,000 ملتی ہے. اس کو بڑھا کے 75% کیا جائے تو ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں اتنی پینشن تو کسی کو نہیں ملتی. میں خم جرنیلوں کو بھی نہیں ملتی ہے, 22 گریڈ کے افسروں کو بھی نہیں ملتی ہے. تو بس کافی ہے, 50% بھی کافی ہے. اور ہم اس غریب حکومت سے اور کیا چاہتے ہیں؟ غریب ریاست ہے. ایک طرف تو ہم کہتے ہیں کفاشاری ہونی چاہیے. اب شیخ صاحب سے پوچھیں کہ قومی اسمبلی کے ممبر کی کیا تنخواہ ہے, شرم آتی ہے کہتے ہوئے. سینیٹر کے پارلیمنٹیرین, ٹھیک کہہ رہے ہیں سینیٹر صاحب, یہ بات ایک حد تک درست ہے, لیکن کیا اس پہ آپ کو آج بھی ججوں کی تنخواہیں 7 لاکھ سے 9 لاکھ تک ہے. سر کیا کریں آپ دوسری بات ہے کہ کیوں تو اچھا ایک سیکنڈ چپ کریں. نہیں غلط ہے غلط ہے یہ,
نہیں یہ غلط ہے, میں آپ کو اتنی تنخواہ گیزٹ نہیں ہے. نوٹیفیکیشن میں دکھا آپ دوں کو گا. بتا رہا ہوں کہ سول جج کی تنخواہ میرے خیال میں 1 لاکھ ہے, اور سیشن جج کی 2 میں لاکھ ہے, سپریم اور کورٹ اور ہائی ہائی کورٹ کے جج ججوں کی صاحبان بات کر رہا 3 ہوں. لاکھ ہے, اور سپریم کورٹ کے جج کی شاید 4 لاکھ ہے یا اس طرح. آپ بینیفٹس حضور 7 لاکھ سے 9 لاکھ تک ہے, لیکن 7 لاکھ سے 9 لاکھ تک اتنا زیادہ نہیں ہے, اتنی تنخواہ نہیں ہے. چلے کوئی بات نہیں ہے, چونکہ وہ آپ 4 لاکھ کافی تک تو باقی آگے سارے نا. بینیفٹس آ جاتے اچھا ہیں. مجھے ایک سیکنڈ تو چپ کریں, ان اب کی اس میں تنخواہوں یہ کو ہے, چھوڑیں. شیخ صاحب مجھے یہ بتائیں, یہ ڈیول نیشنلٹی پہ آپ کو ان کو سپورٹ کریں گے یا نہیں؟ کیونکہ مجھے پتا ہے, یہ مطلب مجھے پتا ہے ایک حد تک, میں کہہ نہیں سکتی کیونکہ ریپرزنٹیشن آج بہت کم ہے. جاسمین میں آپ کو ایک اس میں تھوڑا سا اپنی انپٹ دے دیتا ہوں. میں اگر جیسمین میں کہتا ہوں مجھے اجازت دے, میں ان پہ جس طرح پاکستان مسلم لیگ میاں نواز شریف بڑی ایک مصیبت میں الجھے ہوئے ہیں. فرینکفورٹ میں انہوں نے کہا ہے کہ جی اس پر تو بات ہونی چاہیے, یہ بڑے جلدی میں نہ ہو, کیونکہ ان کا بھی حلقہ انتخاب جو ہے اس میں ان کا غلط انسان نہیں ہے, وہ یورپین کنٹریز میں ہے, یورپین کنٹری میں ہے, امریکہ میں ہے. اپنی ان کے سامنے جا کر کہہ نہیں سکتے کہ ہم اس کے مخالف ہیں. اگر آپ آئین میں ترمیم کرنے جا رہے ہیں, دیکھیں میں آپ کو ایک گزارش کروں, جتنی آج تک آپ نے آئین میں اگر ترمیم ہے اس کو زیادہ سخت بنائیں گے. دیکھیں آپ نے 18ویں ترمیم کی, آپ نے 19ویں ترمیم کی, آج میں 20ویں ترمیم کی. دیکھیں سب کو آپ نے ایک چھت کے نیچے بٹھایا, ساری سیاسی جماعتوں کو آپ نے ایک کمیٹی تشکیل دی, اس سیاسی جماعتیں اس کمیٹی کے اندر آ کے بیٹھی, انہوں نے اپنی انپٹ دی. جس کسی نے کوئی اختلافی نوٹ بھی دینا تھا اس نے اختلافی نوٹ دیا, لیکن بڑی احسن سلوکی سے. ہم نے چیف الیکشن کمیشن آپ کا لے لیا, جی میں آپ نے جو تجویز کیا اس کو میری بات سنیں نا شیخ صاحب, آپ اس کی حمایت کریں گے یا نہیں کریں گے اس کی ڈیول نیشنلٹی کی؟ آپ کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ ہم نے پبلک اکاؤنٹ کی چیئرمین آپ کو دی, 3 سال تک آپ کرتے رہے. آپ نہیں کریں گے نا ایز اے پارٹی. اور میں آپ کو یہی بات کر رہا ہوں, یہ کنفیوژن کہاں پہ شروع ہوتی ہے, یہ اختلاف کہاں پہ شروع ہوتا ہے جاسمین. اگر آپ یہی کام آپ آپس میں بیٹھ کے مل بیٹھ کے سب ایک سوچ کے ساتھ یکسو ہو کر ایک کریں, اس میں سے کوئی اچھائیاں بھی نکل سکتی ہیں, اس میں راستے نکل سکتے ہیں, نکل سکتی ہیں شیخ صاحب, اس میں سے راستے نکل سکتے ہیں. اور جب آپ اپنی مسلط کر رہے ہیں پاکستان, سر پاکستان فرسٹ سوچیں گے تو آپ کے بزنسز, بچے, سب کچھ یہاں آ جائیں گے, یا ڈیول نیشنلٹی کا چکر ختم ہو جائے گا. آپ کو بھی ہماری طرح دھکے کھانے پڑیں گے, ویزے لگانے پڑیں گے, ریفیوزلز بھی ہوں گے, تو آپ جائیں گے. یہ نہیں کہ فلائٹ پکڑی صبح کینیڈا, فلائٹ پکڑی صبح برطانیہ, یہ سلسلہ ختم ہونا چاہیے. سینیٹر حاجی عدیل صاحب, شیخ رویل اصغر صاحب, بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.